سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد موجود تھے۔ اولیاء اللہ، کتب ابدال اور عام آدمی بھی دربار میں موجود تھے۔ سلطان نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص ہے جو مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکے۔ دربار میں سب لوگ خاموش ہو گئے۔ دربار میں بیٹھا ایک دیہاتی شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ میں کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کی کہ 6 ماہ لگیں گے، دریا کے کنارے چلہ کاٹنا پڑے گا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرائط منظور کر لی۔ اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے شخص کو دربار میں حاضر کیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور، کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں تو مزید 6 ماہ لگیں گے۔ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک شخص کو 6 ماہ گزرنے کے بعد دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام؟ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا تھا، اسی بہانے 1 سال میرے گھر کا خرچہ چل گیا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس وزیر نے کہا کہ جناب علی، اس نے سلطان کے ساتھ فراڈ کیا ہے تو اس شخص کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ فی تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا تو اس نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو اس کا گلا کاٹا جائے اور اس کو کتوں کے آگے بھی ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے۔ دربار میں دوبارہ اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ وزیر بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، ایاز تم کیا کہتے ہو؟ اس پر ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے ایک شخص جو کہ غریب تھا اس کے بچے پلتے رہے اور آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہ آئی، اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں، اور اگر اسے قتل کر دیا گیا تو اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر محل میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بابا نے کہا، بادشاہ سلامت، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان غزنوی نے اس بابا کو بلایا اور فرمایا کہ آپ ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ مجھے سمجھائیں۔ تو بزرگ نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے تو وہ قوم کا کسائی ہے، اور کسائی کا کام ہی گلے کاٹنا ہے۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا ہے، اس میں غلطی اس کی نہیں بلکہ اس میں غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو وزیر بنایا۔ دوسرا جس نے کہا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈالا جائے تو بادشاہ سلامت، اس وزیر کا والد بادشاہ کے کتے نہلاتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا ہے، اور قصور آپ کا ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو وزارت دی تو ایسے میں لوگ بھوکے ہی مریں گے۔ اور تیسرا ایاز، جس نے فیصلہ کیا کہ 1 سال آپ کے خرچ سے اس کے بچے پلتے رہے، تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایاز ایک سید خاندان سے ہے اور اس نے سید خاندان کا تعارف کروایا ہے۔ پھر بادشاہ ایاز سے مخاطب اور کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ تو اس پر ایاز نے کہا کہ آج تک کسی کو علم ہی نہ تھا کہ ایاز سید ہے، مگر آج بابا جی نے میرا راز کھولا ہے تو آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں کہ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں، یہی خضر علیہ السلام ہے۔